محترم ناظرین، تاریخ میں ایران اور روم کی سلطنتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایران، جس کو تاریخ میں فارس بھی کہا گیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم ایران کی تاریخ پر تفصیلی تذکرہ کریں گے اور آپ کو فتح ایران کے بارے میں بتائیں گے کہ ایران کس دور میں فتح ہوا اور کس نے ایران کو فتح کیا تھا۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا اور سکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کی سرزمین جنوب مغربی ایشیائی قدیم تہذیبوں کے ساتھ ساتھ قدیم مذاہب کی بھی آماج گاہ رہی ہے۔ اس خطہ ارضی کو فارس بھی کہتے تھے اور اسی وجہ سے یہاں بولے جانے والی زبان اب بھی فارسی کہلاتی ہے۔ فارس کی وجہ تسمیہ 1000 سال قبل مسیح میں اس علاقے میں ہجرت کر کے آنے والے قبائل ہیں جو پارسا کے نام سے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کا نام بعد میں جزوی تبدیلی کے ساتھ اس علاقے کی پہچان بن گیا۔ گزشتہ صدی کے آغاز تک اس علاقے کو فارس ہی کہتے تھے، یہاں تک کہ 1935 میں ایرانی حکومت نے پوری دنیا سے اپیل کی کہ اب سے انہیں ایران کے نام سے لکھا اور پکارا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کا مطلب آریاؤں کا وطن ہے۔ ایران کی تاریخ شخصی و خاندانی طرز حکمرانی سے بھری پڑی ہے۔ وسطی و جنوبی ایشیا اور عرب اقوام کے درمیان واقع ہونے کے باوجود اس خطے نے ان دونوں علاقوں سے بہت کم اثر لیا اور ہمیشہ اپنی مقامی تہذیب کی پرورش ہی اس خطے کا ترہ امتیاز رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ایران جنوب مغربی ایشیا کی اسلامی ریاست ہے جس کا بہت بڑا حصہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے اور چاروں طرف بلند و بالا پہاڑی سلسلے جن کے دروں سے گزر کر اس سرزمین میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ آبادی کی اکثریت اسی طرح کے بے آب و گیا علاقے میں رہتی ہے۔ اس کا دارالحکومت تہران ہے۔ اصفہان اور شیراز سمیت اس مملکت کے متعدد شہر بہت بڑے تاریخی اہمیت اور عظیم ثقافتی و ادبی ورثے کے حامل ہیں۔ ان شہروں کی سرزمین اور اس پر بنی عمارتوں میں صدیوں کی تاریخی یادداشتیں دفن ہیں اور یہ علاقے تاریخ کے کتنے ہی عروج و زوال کی داستانیں لیے نہ صرف یہ کہ خاموش کھڑے ہیں بلکہ اس سے زیادہ تاریخی اسرار و رموز کو محفوظ کرنے کے منتظر ہیں۔ ناظرین، ایران کی قدیم تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قبل از تاریخ کا دور کم و بیش 1,00,000 سال قبل مسیح کا ہے، جب یہاں پر انسانی قدموں کی چاپ پہلی دفعہ سنائی دینے لگی۔ آخامنشی دور سورج طلوع ہونے پر دوسرے دور کا اختتام ہوتا ہے اور خود آخامنشی دور ایرانی قدیمی تاریخ کا آخری دور ہے جو 6 صدی قبل مسیح سے شروع ہو کر 4 صدی قبل مسیح تک جاری رہتا ہے۔ ایرانی قدیم تاریخ کا یہ آخری دور علم و آگہی کا دور کہلاتا ہے، جب ایران میں تعلیم و تعلم کا آغاز ہوا اور ایران کی تاریخ لکھی جانے لگی۔ اس دور میں ایرانی حکمرانوں کی قلم رو میں بھی اضافہ ہوا اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک ایران کی حدود پہنچنے لگی۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ ایرانی قدیم ادوار کی تاریخ کا ماخذ زیادہ تر قدیم تاریخی عمارات ہی ہیں، لیکن آخامنشی دور کی تاریخ کی مکمل تحریری شہادتیں میسر ہیں۔ ناظرین، کم و بیش 600 قبل مسیح میں زرتشت نامی معلم اخلاق نے شمال مشرق ایران میں اپنی تعلیمات کے پرچار کا آغاز کیا۔ یہ آخامنشی دور اقتدار تھا۔ اس نے سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تعلیم دی۔ آہور مزدا نامی خدا کی پوجا اس کی تعلیمات میں شامل ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا مذہب اخلاقیات کا ہی مرقع ہے۔ اس سے پہلے بھی ایرانیوں کے ہاں ایک مذہب کے خد و خال پائے جاتے تھے۔ زرتشت نے پرانے مذہبی عقائد و معاشرتی رسومات کی اصلاح کا کام بھی کیا۔ اس نے جانوروں کی قربانی سے منع کیا اور اپنے ماننے والوں کے دلوں میں آگ کی اہمیت اجاگر کی۔ ناظرین، روایت یہ بتاتے ہیں کہ زرتشت نے آگ کی پوجا تو نہیں کی، لیکن اس کے ہاں آگ سب سے بڑا اور اعلیٰ درجے کا سچائی کا مظہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آخامنشی حکمرانوں نے زرتشت کے مذہب کو جزوی طور پر قبول کیا اور اس کے کیلنڈر کو مملکت میں رائج کیا۔ زرتشت کے ماننے والے آج تک دنیا میں باقی ہیں اور آگ کی پوجا یعنی آتش پرستی کے حوالے سے دنیا کے مذاہب میں پہچانے جاتے ہیں۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق 330 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے آخامنشیوں کو شکست دے کر ایران کی فتح مکمل کی اور اس طرح مغربی ایشیا میں یونانی تہذیب نے اپنے پنجے گاڑنے کا آغاز کیا۔ اسکندر اعظم کی فوج کے بہت سے یونانی سپاہی ایران میں مستقل طور پر آباد ہوئے اور ان یونانی باشندوں نے یہاں شادیاں کر کے اپنی نسل پروان چڑھائی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی تہذیب کی پرورش کی۔ تاریخی روایت کے مطابق اسکندر نے یہاں اپنا سیاسی نظام رائج کیا اور آخامنشی دور کی باقیات میں سے بھی کچھ کو باقی رکھا۔ ناظرین، کہتے ہیں تسخیر ایران کے بعد بہت جلد اسکندر اعظم اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور
ایران میں چوتھی صدی قبل مسیح کو ختم ہوتے ہوتے یونانیوں کا سورج بھی غروب ہو چکا تھا اور ساسانیوں نے یونانی مقبوضات پر اپنا تسلط جما لیا تھا، اور ایران میں مسلمانوں کی آمد تک ساسانی نام کی حکمران اقتدار میں رہے۔ انہوں نے ایران میں ایک شاندار تہذیب کی بنیاد رکھی اور اس کی اقدار کو پروان چڑھایا۔ زرتشت مذہب کی جدید شکل بھی انہی کے دور میں تیار کی گئی اور تاریخی اہمیت کے آتش دان تعمیر کیے گئے تاکہ آگ کی پوجا وسیع پیمانے پر کی اور کرائی جا سکے۔ ناظرین، سلطنت روما کے ساتھ ساسانیوں کی جنگیں تاریخ میں کافی دلچسپی کا سامان رکھتی ہیں۔ انہی کے دور میں مذہب عیسائیت بھی ایران میں پہنچا، اگرچہ کچھ لوگ اس مذہب سے متاثر ہوئے لیکن عیسائیت آج تک ایران میں کوئی اہم مقام حاصل نہ کر سکی۔ اس کے برعکس ایران کے پڑوسی ممالک میں اس مذہب کے ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اس دور کا ایک اور قابل ذکر امر مانی نامی 216 سے 274 فلسفی کی آمد ہے۔ یہ پارتھیوں کی اولاد میں سے تھا اور بیبلونیا کا رہنے والا تھا۔ اس کی تعلیمات زیادہ تر روحانی نظریات اور بہت گہرے فلسفوں پر مبنی تھی۔ کہتے ہیں مانی نے اپنے لیے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تکمیل کے لیے آیا ہے۔ اس نے زرتشت اور بائبل کی تعلیمات کو یکجا کر کے ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش بھی کی۔ ہندوستان سے واپسی پر اس نے پہلے ایک معلم اخلاق کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن بہت جلد اسے اپنے ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد میسر آ گئی، یہاں تک کہ بادشاہ شاپور نے بھی اسے مان لیا اور اسے ایک نبی کا مقام میسر آ گیا۔ اس نے بادشاہ کو اپنی تعلیمات پر مبنی ایک کتاب شہبر گان بھی پیش کی، لیکن اس کی تعلیمات کو قبول عام حاصل نہ ہو سکا اور اس کا فلسفہ کتابوں میں دفن ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ طلوع اسلام کے وقت ساسانی حکمران ایران کے تخت پر جلوہ گر تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بادشاہوں کی طرح ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کو بھی دعوتی خط لکھا تو وہ خط کے اوپر اپنے نام کی بجائے اللہ تعالیٰ کا نام دیکھ کر سیخ پا ہوا اور خط کو چاک کر دیا۔ اس نے اپنے یمنی گورنر بازان کو حکم بھیجا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔ بازان مدینہ پہنچا اور مسلمان ہو گیا۔ اسے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آج رات تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا ہے۔ اس نے بعد میں سچی خبر کی تصدیق بھی کر لی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ جس طرح پرویز نے میرا خط چاک کیا اسی طرح اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے کیسر و کسریٰ کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بعد میں پوری ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران اسلامی ریاست کا حصہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ایران سے ٹکر نہ ہو اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کا پہاڑ ہوتا، لیکن عراق کے جو علاقے ایرانی سلطنت سے مسلمانوں نے چھین لیے تھے، شاہ یزدگرد ایرانی بادشاہ ان کے حصول کے لیے مسلسل تگدو کرتا رہا اور مسلمان افواج اسے ہمیشہ برسرے پیکار رہی۔ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے اکابر صحابہ و اہل بیت مطہرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران پر لشکر کشی کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بڑی کارروائی کی قیادت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مرکز چھوڑنے سے منع کر دیا۔ تمام محاذوں سے افواج اسلامی کو ایران کی سرحدوں پر جمع ہونے کا حکم ہوا اور 21 ہجری کو ایک طویل معرکے کے بعد ایرانی فوج نے منہ کی کھائی۔ اس کے بعد بچے کھچے علاقے بھی فتح کر لیے گئے۔ کہتے ہیں جب مدینہ میں فتح کی خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کر کے خطاب کیا اور کہا کہ آج مجوسیوں کی سلطنت تباہ ہو گئی، ان کے عظیم الشان ملک کی ایک چپا زمین بھی آج ان کے قبضے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین اور ان کی دولت کا تمہیں وارث بنائے تاکہ تمہیں آزمائے، تم اپنی حالت نہ بدلو ورنہ خدا تمہاری جگہ دوسری قوم کو دے دے گا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے کہ ایران کی فتح کے بعد اتنی دولت مدینہ پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگے اور انہیں دور نبوت کا فاقہ زدہ اوقات یاد آ گئے۔ ایران کے آخری فیصلہ کن معرکے میں کامیابی کے بعد میدان جنگ میں فاتح مسلمانوں نے شکرانے کے 8 نوافل ایک ہی سلام کے ساتھ باجماعت ادا کیے تھے۔ ناظرین، تب سے اب تک ایران امت مسلمہ کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور ہر دور میں ایران اور ایرانی مسلمانوں نے اسلامی شاعر کی ترویج اور اسلامی لٹریچر کے اشاعت میں اپنا قابل قدر حصہ ڈالا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کا نام آئینی طور اسلامی جمہوریہ ایران رکھ دیا گیا اور اس کے جھنڈے میں بھی اللہ تعالیٰ نام شامل کیا گیا۔ انقلابی قیادت نے تعلیم اور معیشت سمیت تمام شعبوں میں اسلامی اصلاحات کی ہیں۔
ناظرین، یہ تھا اجمالی تذکرہ ایران کی تاریخ کا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہم ایران کی تاریخ کے اہم پہلوؤں پر تفصیلی تذکرہ کریں گے اور اس تاریخ کے بعض اہم کرداروں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، آئیے اب آپ دور نبوت میں ایران کے حالات کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں کہ اس دور میں ایران کے حالات کیا تھے اور کس طرح سے صحابہ کے دور میں دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز ایران اور روم فتح ہوئے۔ یاد رہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دنیا میں دو سلطنتیں سب سے بڑی تھیں اور وہی گویا تمام قابل تذکرہ دنیا پر چھائی ہوئی تھیں، ایک روم کی سلطنت اور دوسری ایرانی شہنشاہیت۔ اس وقت دنیا میں صرف دو ہی تمدن تھے، آدھی دنیا پر رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور آدھی پر ایرانی۔ ملک عرب جو بالکل قسم پرسی اور تاریکی کے عالم میں پڑا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور اسلام کے ذریعے ایک نئی سلطنت اور نئے تمدن کی ابتدا ہوئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ عربی یا اسلامی سلطنت کے مقابلے میں رومی و ایرانی سلطنتیں اور رومی و ایرانی ہوا ہو کر فنا ہو گئے اور ساری دنیا اسلامی حکومت اور اسلامی تمدن کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگی۔ ناظرین، چونکہ عرب کی سلطنت اور رومی ایرانی سلطنتوں کی زور آزمائی کا تذکرہ ہونے والا ہے اور بہت جلد ہم ایران اور روم کو عرب کے مقابلے میں ریزہ ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہیں، لہٰذا مناسب ہے کہ ان دونوں مشہور و متمدن سلطنتوں سے بقدر ضرورت واقف ہو جائیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی زمانے میں ایرانی سلطنت بحیرہ روم، بحیرہ اسود، خلیج فارس، دریائے سندھ، کشمیر، تبت کو الٹائی بحیرہ کاسپین تک وسیع تھی۔ کیانی خاندان کے حکمران رستم زابستان کی پہلوانی کا زمانہ گزرنے کے بعد اسکندر یونانی نے سلطنت ایرانی کو پارا پارا کر دیا تھا، لیکن تمدن ایرانی باقی رہا تھا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پیشتر اردشیر بابکا نے ساسانی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ ساسانی خاندان نے کیانیوں کی وسیع سلطنت کے اکثر حصوں کو اپنی مملکت میں شامل کر کے خلیج فارس، دریائے فرات، بحیرہ کیسپین، دریائے سندھ، دریائے جیہون کے درمیان ایک وسیع اور ٹھوس سلطنت قائم کر کے تمام براعظم ایشیا کی سیادت حاصل کر لی تھی، جبکہ رومیوں کی سلطنت کا مرکز سلطنت اٹلی کا شہر روما تھا، جس میں جولیس سیزر، زیسنس اینڈ موسٹس وغیرہ شہنشاہ گزر چکے ہیں۔ اس سلطنت میں قریباً تمام براعظم یورپ اور مصر و ایشیائی کوچک شامل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس رومی شہنشاہی کے دو ٹکڑے ہو گئے، مغربی حصے کا دارالسلطنت تو شہر روما ہی رہا، لیکن مشرقی حصے کا دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ قرار پایا۔ یاد رہے کہ قسطنطنیہ کے قیصر کو بھی قیصر روم ہی کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے تحت وہ تصرف میں مصر و حبش و فلسطین، شام و ایشیائی کوچک، بلکان کے ممالک تھے۔ اس مشرقی رومی سلطنت کی شان و شوکت اور قوم و سطوت کے آگے مغربی روم کی حیثیت و حقیقت ماند پڑ گئی تھی۔ ایشیائی کوچک اور عراق کے میدانوں میں ان دونوں شہنشاہیوں یعنی رومی و ایرانی سلطنت کے حد فاصل کوئی قدرتی چیز یعنی پہاڑ و سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرانے اور مارکا ہونے کا موقع بھی آ جاتا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایران کا شہنشاہ نوشیروان عادل ساسانی تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایران پر نوشیروان عادل کا پوتا خسرو پرویز متمکن تھا اور قسطنطنیہ میں ایک زبردست بغاوت قیصر فوقا کے خلاف نمودار ہوئی۔ امرۂ سلطنت اور رعایا ملک نے فوقا کو تخت سے اتار کر قتل کر دیا اور افریقہ مقبوضات کے گورنر یعنی فرما روائے مصر کو قسطنطنیہ کے تخت پر بٹھانے کی دعوت دی۔ کہتے ہیں گورنر افریقہ تو پیرانہ سالی کی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن اس کا جوان العمر اور جو نوجوان بیٹا ہرکل قسطنطنیہ میں تخت نشین ہو گیا اور ہرکل کی شہنشاہی کو ارکان سلطنت نے بخوشی تسلیم کر لیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ مقتول قیصر فوقا اور خسرو پرویز کے درمیان دوستی و محبت کے تعلقات تھے، کیونکہ خسرو پرویز نے رومی سلطنت یعنی ہرکل پر حملہ کیا، ایک ایسے شخص کے تخت نشین ہونے کے بعد جو وراثتاً تخت و تاج کا حقدار نہ تھا۔ ایرانیوں کے لیے سلطنت روم پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع تھا۔ یوں ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ 6-7 سال تک جاری رہا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں سال ایرانیوں نے شام کا ملک فتح کر کے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور عیسائیوں سے صلیب چھین کر لے گئے، ساتھ ہی فلسطین کے تمام ملک کو فتح کر کے اسکندریہ تک پہنچ گئے۔ کہتے ہیں مشرکین مکہ نے ایرانیوں کی ان فتوحات کا حال سن کر بڑی خوشیاں منائیں، کیونکہ رومی اہل کتاب اور ایرانی مشرک تھے۔
مسلمانوں کو مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب سے ہمدردی تھی، اس لیے اس خبر سے مسلمان رنجیدہ ہوئے تو خدا تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نازل فرمائی اور ان میں اطلاع دی کہ اگرچہ رومی اس وقت میں مغلوب ہو گئے لیکن چند سال کے بعد غالب ہو جائیں گے اور مسلمان اس وقت مسرور ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہرقل 6-7 سال تک برابر فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنے ملک کے اندرونی انتظامات پر بھی پورے طور پر قابو پا لیا اور ایرانیوں کو اپنی حدود مملکت سے نکلنے اور سابقہ ہزیمتوں کا انتقام لینے کے لیے نکلا، اور بالآخر ملک شام کے میدانوں میں رومی لشکر نے ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ ایرانی بھاگے اور قیصر روم نے اپنے علاقے ایرانیوں سے خالی کرا لینے کے علاوہ ایرانیوں کے بعد صوبوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر رومیوں نے ایرانیوں پر فتح عظیم حاصل کی، ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست فاش دی، اور دوسری جانب قرآن کریم کی پیش گوئی ہر بار پوری ہوئی۔ اس کے بعد بھی ایرانی اور رومیوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ تاریخی روایت کے مطابق 7 ہجری کی ابتدا میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان صلح ہو گئی، اور ایرانیوں نے وہ صلیب جو بیت المقدس سے لے گئے تھے رومیوں کو واپس کر دی۔ اس صلح نے ہرقل کی فتوحات کو ایک طرف مکمل کر دیا، دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے اور صوبے رومیوں سے واپس لیے۔ لہٰذا ایرانی اور رومی دونوں درباروں میں بیداری کی علامات نمایاں تھے، اور دونوں اپنی اپنی ترقی و مضبوطی کے لیے مناسب تدابیر میں مصروف ہو گئے تھے۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق ہرقل کا دربار چونکہ اندرونی جھگڑوں سے پاک تھا، لہذا ان کو وہاں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک شام کے جنوبی حصے میں عرب قوم کے لوگ آباد تھے اور ان کی بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ عربی لوگ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عربی مستنصرہ کے نام سے مشہور تھے۔ عرب مستنصرہ کی خود مختار ریاستوں سے ہرقل کی دوستانہ ہمدردانہ تعلقات تھے۔ جب کبھی ان عرب مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے حملے کیے تھے تو قیصر قسطنطنیہ نے ان کی مدد و حفاظت پر آمادگی ظاہر کی۔ اس لیے یہ لوگ اور بھی مجبور تھے کہ اپنے آپ کو قیصر روم کی حمایت میں رکھیں۔ چونکہ عربی نسل ہونے کے سبب یہ لوگ زیادہ بہادر تھے، اس لیے قیصر روم ان کے وجود کو زیادہ قیمتی سمجھتا تھا اور ضرورت کے وقت ان کی جنگجوئی قابلیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ملک عرب میں جو ایک اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اس اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصر کی ریاستیں حد فاضل تھیں۔ چونکہ یہ ریاستیں سب عیسائی مذہب رکھتی تھی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ رومیوں اور عربوں کے درمیان تو ایک حد فاصل تھی، لیکن اسلامی سلطنت اور عیسائی حکومت کے درمیان کوئی حد فاصل نہ تھی۔ یوں حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب عیسائی ریاستوں اور مسلمانوں کے درمیان مقاتلے کی نوبت پہنچی تو ایک طرف ان عرب مستنصرہ نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی، دوسری طرف منافقوں اور یہودیوں کی ریشہ دمانیوں نے دربار ہرقل کو مسلمانوں کی بیخ کرنے پر آمادہ و مستعد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں ہرقل کے پاس خط بھیجا تھا، اسی زمانے میں بصرہ اور دمشق کے رئیسوں کی طرف بھی خط روانہ کیے تھے، لیکن ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا۔ چنانچہ بصرہ کے حاکم شرجیل نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث کو شرجیل بن عمر غسانی سے حضرت حارث کا انتقام لینے کے لیے روانہ کیا، اور جنگ موتا میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید نے لڑائی کی حالت کو سنبھالا۔ اس جنگ میں ہرقل کی فوجوں نے شرجیل غسانی کی حمایت میں مسلمانوں کو مقابلہ کیا، اور رومیوں نے اس کے بعد ملک عرب پر چڑھائی کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چشمہ تبوک تک لشکر لے کے جانا پڑا۔ البتہ اس وقت رومی سامنے سے ٹل گئے اور کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی، بلکہ انہیں عرب مستنصرہ کی ریاستوں سے جزیہ لے کر اور ان پر روب قائم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو خبر سنی کہ ہرقل ملک عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور سرحد شام پر فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اس طرف روانہ کیا، لیکن آپ کی علالت کی وجہ سے لشکر مدینے کے باہر رکا رہا، اور آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہو کر اس لشکر کو روانہ کیا۔ یہ لشکر سرحد شام تک گیا اور وہاں کے سرکش و باغی روسا کو درست کر کے واپس چلا آیا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ ہرقل کی فوجوں سے اس لیے مقابلہ پیش نہ آیا کہ روسا عرب مستنصرہ میں بعض بطیب خاطر اسلام کو حق سمجھ کر تسلیم کر چکے تھے، اور ہرقل متعامل تھا کہ یہ سرحدی ریاستیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں یا عیسائیت پر قائم رہ کر مسلمانوں کے مقابلے پر مستعد ہونے والی ہیں۔ محض ان ریاستوں کی وجہ سے جو کوئی بار اسلامی طاقت کے نظارے دیکھ چکی تھیں اور رسول اسلام سے واقف ہو کر اسلام کی طرف مائل نظر آتی تھی،
ہرقل کو لڑائی کے لیے اقدام تعمل تھا، وہ خود بھی اسلامی صداقت کا دلی طور پر معترف تھا، لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کی ترقی اس کے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو پیش از خطرہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف چونکہ اس کو انجام اور نتیجہ مشتبہ نظر آتا تھا، لہٰذا آئندہ بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالتا تھا۔ بہرحال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم الشان شہنشاہیت کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہمتاً اسلامی طاقت کے برباد کرنے کی طرف متوجہ تھا اور کسی مناسب موقع کو ہاتھ سے گنوا دینے والا نہ تھا۔ لیکن ناظرین، ہوتا وہی ہے جو رب کائنات کو منظور ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر چکے کہ یمن جو ایرانی سلطنت کے ماتحت تھا، اس کا گورنر بازان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی سچائی سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا تھا اور پورا یمن مسلمان ہو گیا تھا۔ یوں ایرانی سلطنت کے ہاتھ سے ایک انتہائی زرخیز صوبہ نکل گیا تھا اور یہ یقینی امر تھا کہ ایرانی اسے واپس لینے کے لیے جنگ کریں گے۔ لیکن خسرو پرویز کی موت کے بعد ایرانی سلطنت پے در پے اندرونی خلفشار میں گھر گئی۔ یہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد تھی کہ وہ ایرانیوں کے حملے سے قبل ہی ان تمام بغاوتوں سے نمٹ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد رونما ہوئیں۔ ان میں فتنہ ارتداد، جھوٹے نبیوں کا اٹھنا اور منکرین زکوٰۃ سب کی بغاوتیں شامل تھیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر کی قیادت میں مسلمانوں نے جلد ہی ان تمام فتنوں کا سر کچل دیا، مگر سیدنا ابو بکر کے دور رس نگاہیں دیکھ چکی تھیں کہ جنگ عربوں کی خصلت میں شامل ہے۔ عام عرب کسان نہیں تھے، بلکہ ان کا پیشہ ہی جنگی کارروائی کر کے لوٹ مار کرنا تھا۔ عرب میں کوئی فوج نہ تھی، عرب کا ہر آدمی سپاہی تھا۔ ناظرین، فتح ایران کے اس تذکرے میں مسلمانوں کے لیے اصل سبق یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر ایمان و اخلاق کی شمع روشن کریں۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ان کے لیے بھی نصرت الہی کا ظہور ہوگا، جیسے صحابہ کے لیے، اور وہ بھی وقت کی سپر پاور کا مقام پالیں گے۔ ناظرین، آپ نے ایران کی فتح کی تفصیل ملاحظہ کی۔ اب آپ کو ایران کی تاریخ سے کچھ عام واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایران کی تاریخ میں اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساسانی سلطنت کی، اور آپ کو ایرانی تاریخ کے سلطان اردشیر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، اردشیر اول ایرانی سلطنت ساسانیوں کا بانی اور مشہور ساسانی بادشاہ شاپور اول، جس کا دور حکومت 240 تا 270 عیسوی تک باب تھا، اسے اردشیر اول، باباکان رتکششتا اول، اردشیر الموحد اور اردشیر پاپاکان کے دیگر ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وستخر کے شہزادے پاپاک، جسے باباک اور پاپاک بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ شبانکا ریح کی شہزادی رودک کا بیٹا تھا اور 180 عیسوی میں فرسس کے علاقے تردیہا میں پیدا ہوا۔ وہ زرتشتی مذہب کے سب سے اعلیٰ پیشوا ساسان، جس کے نام سے سلطنت ساسانیہ موسوم ہے، کا پوتا بھی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ بعض ثبوت یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ساسان کا بیٹا تھا جسے بعد از پاپاک نے گود لے لیا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اردشیر اول اور بادشاہ ارتابنس چہارم کے دور میں اشکانی یا پارتھی فوج میں ایک سپہ سالار تھا۔ اس کے خاندان کے استخر کے اہم علاقہ جہاں ہخامنشی سلطنت کے دارالحکومت تخت جمشید کے آثار موجود تھے پر حکومت تھی۔ باوجود اس کے کہ ہخامنشی سلطنت ایک قصہ پارینہ ہو چکی تھی، لیکن اردشیر اول کے وقت میں اس کی وحشت و ظلم اب بھی علاقے میں بدستور قائم برقرار تھا۔ اس کے خاندان نے اس علاقے کا اقتدار ارتابنس چہارم کو سونپنے سے انکار کر دیا۔ دونوں کے مابین تعلقات کی مزید کشیدگی سے اردشیر اول نے ارتابنس چہارم، جس کی طاقت اپنی آخری سانس لے رہی تھی، کہ خرچ پر اپنے لیے بے شمار فوائد اکٹھے کیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اردشیر اول عام طور پر مشرقی وسطیٰ اور خاص طور پر ساسانی سلطنت کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ روایت بتاتی ہیں کہ 224 عیسوی میں اردشیر اول نے ارتابنس چہارم کو جنگ میں شکست دی، جس کے نتیجے میں اس نے پارتھین سلطنت یا اشکانی سلطنت کا تختہ الٹ دیا اور سابقہ فارسی ہخامنشی سلطنت کی کامیابی کے نمونے پر اپنی ذاتی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنی کوششیں شہری ترقی اور روم کے خلاف فوجی مہمات پر مرکوز کر دیں، جو عالمی سطح پر کامیاب رہی۔ اس نے اپنے بیٹے شاپور اول کے ساتھ اپنے اقتدار کے اختتام تک حکومت کی اور اس یقین دہانی کے بعد پرامن طور پر مر گیا کہ اس نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اس کی باغ نیک ہاتھوں میں جا رہی ہوگی۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق 330 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کی ہخامنشی سلطنت کے زوال کے بعد سلکی سلطنت نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ ان کی جگہ پارتھیوں یا اشکانیوں نے لے لی۔ اشکانی بادشاہ ارسس اول نے پارتھیا کی ایک آزاد سلطنت قائم کی
جبکہ سلوکیوں کی طاقت اب بھی برقرار تھی، لیکن جیسے جیسے ان کی قوت ماند پڑی، پارتھیا نے فائدہ اٹھایا اور اپنے علاقوں کو مزید وسعت عطا کی اور بالآخر اس علاقے اور رقبے کی اکثریت پر اپنا قبضہ جما لیا جو کسی دور میں ہخامنشی سلطنت کے زیر نگوں تھا۔ ایک مرکزی حکومت کی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے اور خاص طور پر ایک مرکزی فوج جسے ایک مقررہ مقام سے تعینات کیا گیا، پارتھیوں یا اشکانیوں نے زیادہ مؤثر انتظامیہ اور دفاع کو مزید منظم بنانے کے لیے دونوں کی مرکزیت کو ختم کر دیا۔ پارتھیوں کے عاملین اور صوبے داروں کو بہت زیادہ حد تک خود مختاری حاصل تھی اور وہ بادشاہ سے پہلے مشورہ کیے بغیر دفاع کے لیے فوجیں حرکت میں لا سکتے تھے۔ اس نمونے اور سلسلے نے سلطنت کی زیادہ تر تاریخ میں پارتھیوں کے لیے کلیدی کردار ادا کیا، لیکن ارطشیر اول کی پیدائش تک رومی سلطنت کے ساتھ تعامل اور اندرونی اختلاف و انتشار کی وجہ سے ان کے طاقت و استحکام کو مستقل طور پر ختم کیا جا رہا تھا۔ لامرکزیت جس نے ابتدا میں اس قدر اہم امر سر انجام دیا، اب ایک بوجھ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ روم زیادہ آدمیوں کو میدان میں اتار سکتا تھا جس کا انفرادی صوبے داروں اور عاملین کی چھوٹی افواج مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ مزید یہ کہ اس وقت تک ان عاملین اور صوبے داروں کی خود مختاری کے نتیجے میں سلطنت کے اندر چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں جنہیں سلطنت کے تحفظ سے زیادہ اپنے مفادات سے واسطہ تھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ارطشیر اول نے زرتشتی پادریوں کو اپنے دربار میں زرتشتی مذہب کے مرکزی دستاویزات اویستا کی تلاوت کے لیے مدعو کیا اور اس کی نقل بھی کروائی تھی۔ ارطشیر اول کا ماضی کے بارے میں علم ہخامنشی سلطنت تک پھیلا ہوا اس کا واضح ثبوت ہے کہ اپنے لوگوں کی مذہبی روایت کو تحریری طور پر محفوظ کرنے کی کوششوں میں موجود ہے۔ زرتشتی مذہب ایک زبانی کلامی عقیدہ تھا، اس میں قطعی طور پر کوئی تحریری صحیفے کا عمل دخل نہیں تھا اور اس لیے اس عقیدے کو پادریوں نے برقرار رکھا جو آوستان کے قدیم زبان میں زرتشت کے احکام کی تلاوت کرتے تھے۔ پادریوں کی ہر نسل نے حفظ کی گئی آیات کو اگلی نسل تک منتقل کیا، یہاں تک کہ ارطشیر اول نے حکم دیا کہ انہیں لکھائی کا پابند ہونا چاہیے اور کاغذ کی نظر کیا جائے۔ اس سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے اس وقت موجود آرامی سے ایک مکمل طور پر نیا رسم الخط تیار کرنا پڑا تاکہ آوستان کی بولے جانے والی زبان کی گردان و تصریف اور درست تلفظ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کی کوشش ارطشیر اول کے تحت شروع ہوئی تھی جسے شاپور اول نے جاری رکھا، لیکن صرف شاپور دوم اور خسرو اول کے دور میں مکمل ہوا۔ ارطشیر اول کے ماضی کو محفوظ کرنے کے نظریے نے اویستا کے وقت کے ساتھ تحلیل ہونے سے بچایا، خاص طور پر جب کوئی 7ویں صدی عیسوی کے مسلم عرب حملوں کے بعد ہونے والی زرتشتی مذہب کی بردہ داری پر غور کرتا ہے۔ جب اسلام کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش میں بہت سے زرتشتی متون متن کو تباہ کر دیا گیا تھا، اگر عقیدہ زبانی کلامی روایت بنی رہتی تو زرتشتی پادریوں کے قتل عام نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ہوتا، لیکن جیسا کہ یہ تھا، اوستا کو تحریری طور پر محفوظ کیا گیا اور یہ آج بھی زرتشت کے زندہ مذہب کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ناظرین، بنیادی ذرائع سے بات کافی حد تک واضح نظر آتی ہے کہ ارطشیر اول اپنے لوگوں کی تاریخ کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس نے اپنی سلطنت کے لیے بہترین کام کرنے والی چیزوں کو برقرار رکھا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دوسرے پہلوؤں کو ترک کر دیا جو خود کو غیر مؤثر ثابت کر چکے تھے۔ ساسانی سلطنت کی سب سے زیادہ متاثر کن پہلوؤں میں سے ایک ہمیشہ ماضی کی بہترین چیزوں کو برقرار رکھنے، اس میں بہتری لانے اور دیگر عناصر کو ترک کرنے کی سوچ اور نظریہ رہا ہے۔ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارطشیر اول نے تعمیراتی منصوبوں کے آغاز کیا جو تخت جمشید جیسے ہخامنشی شاہکار کی شان و شوکت کی عکاسی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی محراب جیسی اشکانی اختراعات کا استعمال کرنے کا آدیش دیا۔ پارتھین فن تعمیر نے گولیت پر زور دیا جس سے کاملیت اور استحکام کی رمز بندی ہوتی تھی، اور ارطشیر اول کے کاموں نے اس روایت کو جاری رکھا۔ اس نے رومی فن تعمیر سے گنبد کا تصور بھی مستعار لیا، لیکن کسی عمارت کی چوٹی پر قائم گنبد کی بجائے یہ زمین سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے، جسے اکثر محراب کا سہارا حاصل ہوتا ہے۔ واضح طور پر ارطشیر اول نے کون سے موجودہ کھنڈرات پر کام کروایا تھا جو آج تک موجود ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اپنا نقطہ نظر جاری رکھا اور ممکنہ طور پر تاج کسریٰ عظیم محراب شاپور اول کے تحت اس کے والد کے نظریے کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، روایت بتاتے کہ ارطشیر اول کے دور حکومت کی سب سے مشہور تعمیراتی اختراعات میں سے ایک مینار کی ترقی تھی جس نے گنبد کے تصور کو بلندی تک پہنچایا۔ کسی عمارت کے اوپر ایک سادہ گنبد کی بجائے مینار نے اپنی چوٹی سے اونچائی کو بڑھایا اور آرائش کے ذریعے
عمارت کی عظمت میں اضافہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کے مینار جو آج تقریباً مسلم عربی فن تعمیر کے مترادف ہیں، اصل میں فارسی تھے اور ارشیر اول کے دور حکومت کے زمانے کے تھے۔ ناظرین، روایت کے مطابق ارشیر اول کے والد اور ممکنہ طور پر دادا دونوں زرتشتی اعلیٰ پادری رہ چکے، جو کہ دیوتا اہورا مزدا کے لیے وقف آتش کدہ جات کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ ارشیر اول نے اسی نسبت سے بغیر کسی جھجک کے زرتشتی مذہب کو ریاستی مذہب بنایا، لیکن مذہبی رواداری کی ہم خامشی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے مذاہب کو عبادت کرنے کی اجازت دی جیسا کہ مناسب سمجھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارشیر اول اتنا روادار نہیں تھا جتنا شاید سائرس اعظم، ذوالقرنین یا دارا اول جیسے ہم خامشی بادشاہوں میں تھا۔ جیسا کہ کچھ شواہد موجود ہیں کہ غیر زرتشتیوں کو ارشیر اول کے عقیدے سے کم حقوق دیے گئے تھے، لیکن یہ رجحان شاپور اول کے دور حکومت میں اس کے برعکس ہو گیا تھا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ ارشیر اول نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے دور حکومت کے اختتام تک حکومت کی اور بالآخر 240 عیسوی میں ذمہ داری پوری طرح سے اپنے جانشینوں کے سپرد کر دی۔ شاپور اول نے ساسانی سلطنت کے شہنشاہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی، حالانکہ ارشیر اول کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 241 عیسوی میں اپنی موت تک ریاست کے معاملات پر مشورہ دیتا رہا۔ ارشیر اول نے اپنے دور حکومت میں اس خطے کو متحد کیا تھا اور ایک سلطنت قائم کی۔ فاروق لکھتے ہیں، اپنے 20 سالہ دور حکومت کے دوران میں ارشیر نہ صرف ساسانی طاقت کو مضبوط کیا بلکہ نئی ایرانی سلطنت کو تباہ کرنے کی رومن کوششوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا۔ اس کے نظریے کو شاپور اول نے طول بخشا، جس نے موافقت اور بہتری کے لیے فارسی ہنر کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی عدم برداشت کی طرف اپنے والد کے رجحان کو ترک کر دیا اور سائرس اعظم ذوالقرنین کی ہم خامشی نمونے کو مکمل طور پر قبول کیا۔ شاپور اول کے تحت تمام مذاہب کو آزادی سے عبادت کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ شاپور اول اپنے والد کی طرح بھی ساسانی بادشاہوں میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، لیکن اس کے دور حکومت کی اطلاع سلطنت کے پہلے بادشاہ اور بانی نے دی تھی، جس کی متاثر کن صلاحیتوں میں یہ دیکھنے کی صلاحیت شامل تھی کہ کیا کرنا ہے اور اس میں اس تصور کو حقیقت بنانے کے لیے درکار مہارت اور ہمت بھی موجود تھی۔ ناظرین، یہ تھے چند حالات و واقعات ایران کی تاریخ سے جو کہ ساسانی سلطنت کے دور کے تھے، جو آپ نے فتح ایران اور ایران کی اسلامی تاریخ کے ساتھ ملاحظہ کیے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔